اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں کسی ہستی کا نام ہے اور کسی کی شان ہے، کسی کا مقام ہے، تو وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کو بیان فرمایا۔ آیت الکرسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آپ کے صحابی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، ان سے آپ نے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی، میرے علم کے مطابق تو قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے، یعنی آپ نے ان کی بات کی تصدیق کر دی کہ واقعتاً قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اور اس آیت الکرسی کو سب سے عظیم کہا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بات جو سامنے نظر آتی ہے اور معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی کمال کی توحید بیان فرمائی ہے، اور بڑی ہی جامع قسم کی توحید اللہ نے اس آیت الکرسی میں بیان فرمائی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس آیت کو قرآن کی تمام آیات سے عظیم قرار دیا، اور پھر اس کی فضیلت، اس کی جو ہے نا وہ فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ جیسے ہی وہ فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے، بشرطے کہ اس کا آیت الکرسی پر ایمان بھی ہو، اس کے اندر جو بیان ہوا ہے اس سب کے اوپر اس کا ایمان ہو، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف آیت الکرسی جو ہے نا وہ موت کا فاصلہ ہے، جو آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے، جو رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آیت الکرسی کے بارے میں ایک وہ بھی روایت ہے جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مال آیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مال کے اوپر جو ہے نا وہ مقرر کیا کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو رات ہوئی تو ایک چور آیا اور وہ مال چرا کے لے جانے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو گرفتار کر لیا اور کہنے لگے کہ میں تجھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے پیش کروں گا، تو چوری کرنے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا یا چوری نہیں کروں گا۔ اس نے کو ترلا منت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ترس آیا تو اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آج رات پھر آئے گا۔ رات ہوئی وہ پھر آ گیا، وہ پھر مال چرانے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پھر گرفتار کر لیا، تو پھر اس کو کہا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا، پھر اس نے ترلا منت کیا کہ مجھے چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ اس کو پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا، ہاں سناؤ، کہا اللہ کے نبی آیا تھا، لیکن اس نے پھر بڑی جو ہے نا وہ ترلا کیا، منت کی، تو مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ وہ آج رات پھر آئے گا۔ رات ہوئی تو وہ پھر آ گیا، پھر مال چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اسے گرفتار کر لیا اور کہا کہ آج نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے اللہ کے نبی کے سامنے ہی پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے ایک بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں، اس شرط پہ کہ تو مجھے چھوڑ دے۔ کہا اچھا بتاؤ، بات بتاؤ، اگر واقعتاً بات کوئی پتے کی ہوئی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیغمبر پر جو کتاب اترتی ہے قرآن مجید، اس میں آیت الکرسی کو نازل فرمایا ہے، وہ آیت الکرسی اگر تم پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے گا، تمہاری جان کی بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔
چونکہ اس سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو اللہ کے پیغمبر نے پھر پوچھا، سناؤ ابو ہریرہ؟ کہا اللہ کے نبی وہ آیا تھا، میں نے اس کو پھر پکڑ لیا، لیکن وہ اس نے یہ کہا کہ میں تجھے بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں، اس شرط پہ کہ تم مجھے چھوڑ دے۔ تو اللہ کے نبی اس نے یہ بات بتائی کہ آیت الکرسی اگر تم پڑھ لو تو تمہارے مال کی بھی حفاظت اللہ کرے گا، تمہاری جان کی بھی حفاظت اللہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بہت بڑا جھوٹا تھا لیکن بات سچی بتا گیا ہے، اور فرمایا کہ وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا، تو یہ بات سچی کر گیا ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جان اور مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آیت الکرسی جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، شیاطین سے، جنات سے اور اسی قسم کے جادو ٹونے سے حفاظت کا یہ بہترین وظیفہ ہے آیت الکرسی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان والے ہیں، اور جو کافر ہے ان کا دوست شیطان ہے۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ ایمان والوں کو کفر و شرک اور ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور ایمان کی روشنی میں لے کے آتا ہے، اور جو شیاطین ہے وہ دوست ہیں کافروں کے، اور وہ کافروں کو ایمان اور ہدایت کے نور سے نکال کر وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہماری دوستی لگ جائے اور اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، تو اس کے لیے ہمیں ایمان والا بننا ہوگا۔ صحیح معنوں میں اگر ہم ایمان والے بن جائیں تو اللہ ہمیں اپنا دوست بنائے گا اور ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سورت میں سورہ البقرہ کے اندر، اسی پارے کے اندر آگے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے حوالے سے بیان کیا۔ فرمایا کہ ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی کسان بیج ڈالتا ہے، اس کے بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے کے اوپر 7 سٹے لگتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو ایک دانے سے 100 دانہ جو ہے نا وہ 700 دانہ حاصل ہوا۔ ایک دانے سے ایک پودا نکلا، اس پودے پہ 7 سٹے لگتے ہیں اور ہر سٹے میں 100 دانہ، تو 700 دانہ ایک جو ہے نا وہ دانے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جس طرح ایک دانے سے 700 دانہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ خرچ کرنے والے کو 1 روپے کا 700 تک اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں 700 سے بھی کئی گنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ خلوص پر مبنی ہے، انسان کی نیت پر مبنی ہے۔ جتنا اس کی نیت خالص ہوگی، جتنا اس میں خلوص زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس کو اجر اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد پھر اس کے پیچھے احسان جتلانا یہ نہیں لگاتے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، خرچ کرنے کے بعد پھر احسان نہیں جتلاتے، یعنی جس پہ خرچ کیا ہے اس کے اوپر احسان نہیں جتلاتے کہ میں نے تمہارے اوپر خرچ کیا، میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی۔ تو احسان جتلانا جو ہے نا یہ انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے، انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اور یہ احسان جتلانا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ احسان جتلا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ اس کے ساتھ محبت سے کلام کریں گے، اور نہ ہی اسے گناہوں سے پاک کریں گے، دردناک عذاب اس کو دیں گے، اس بندے کو جو احسان جتلاتا ہے، نیکی کر کے نیکی جتلاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نیکی کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، اور نہ ہی جس پر نیکی کی ہے اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو فرمایا ان کا پھر بدلہ کیا ہے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو خوف بھی کوئی نہیں ہوگا، غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ غم اور خوف سے ان کو جو ہے نا وہ نجات دے دے گا۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد پھر احسان نہیں جتلاتے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، نیکی کر کے، پھر اس کو بھول جانا چاہیے، پھر احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ اسی کا جو ہے نا وہ یہ انشاءاللہ اس کی قیمت یہ لگے گی کہ اللہ تعالی ہر قسم کے خوف اور غم سے، دنیا اور آخرت کے غموں اور خوفوں سے اللہ نجات عطا فرما دے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ریاکاری کرنے والے کا مسئلہ بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں ریاکاری کی خاطر، دکھلاوے کی خاطر، یعنی خرچ کر کے پھر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری بلے بلے کریں، لوگ ہمیں شاباش دیں، لوگ ہمارا نام لیں، لوگ ہمارا نام روشن، لوگوں کے اندر ہمارا نام روشن ہو۔ ریاکاری، دکھلاوا، اور لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ اپنی شہرت جو مقصود ہوتی ہے، فرمایا کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو، موسلادھار بارش آئے تو اس بارش کی وجہ سے وہ ساری مٹی بہہ جائے اور چٹان بالکل صاف ہو جائے۔ فرمایا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا، ریاکاری، دکھلاوا مقصود ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایسے بندوں کے اعمال نامے ان کی نیکیوں سے ایسے ہی صاف ہو جاتے ہیں جس طرح وہ چٹان مٹی سے صاف ہوتی ہے، یعنی ان کا کوئی عمل جو ہے نا وہ کل قیامت والے دن ان کے پاس نہیں باقی رہے گا۔ ان کی ریاکاری اور دکھلاوے کی وجہ سے ان کے اعمال دنیا میں ہی ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ فرمائے۔ پھر اسی پارے میں سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ان آیات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ صبح پڑھتا ہے شام تک اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں، جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری جو دو آیات ہیں، اور اس میں سے جو آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جس وقت بندہ دعا کرتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ فرمایا جس وقت یہ بندہ دعائیں پڑھتا ہے نا، یہ ساری دعائیں ہیں، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اور جو ہم سے بھول چکو ہو جائے اس پہ ہماری پکڑ نہ کرنا، اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ لادنا جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہمارے اوپر سابقہ قوموں کی طرح بوجھ نہ ڈالنا۔ یا اللہ ہم کو معاف کر دے، بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا آقا ہے، تو ہماری کافروں کے خلاف مدد فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، جس وقت بندہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی مجھے طاقت نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی کر دیا۔ پھر بندہ کہتا ہے اللہ میری گناہوں کی وجہ سے جو بھول چک مجھ سے ہوئی اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا، اللہ کہتا ہے میں نے ایسے ہی کر دیا۔ پھر بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتا ہے میں نے ایسے ہی کر دیا۔ اللہ مجھے بخش دے، اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کر دیا۔ کہتے ہیں یا اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں جو جو تو کہتا جاتا ہے میں ویسے ہی کرتا جاتا ہوں۔ تو یہ بہت عظیم دعائیں ہیں، یہ یاد کرنی چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر پہلے رکوع میں ایک آیت ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ اس آیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا کتاب کو، اور اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اس قرآن مجید کی آیات کی اللہ نے دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جو محکم ہیں، ایک وہ آیات ہیں جو متشابہ ہیں۔ محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن کا معنی اور مفہوم بڑا واضح ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی دوسری بات، دوسری رائے نہیں ہوتی،
اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہوتا، کوئی بندہ اپنی مرضی کا اس میں سے معنی اور مفہوم نہیں نکال سکتا، اس میں واضح احکامات ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں محکم آیات۔ اور کچھ ایسی آیات ہوتے ہیں کہ جن کے اندر واضح مسئلہ نہیں ہوتا، واضح بات نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کوئی دوسرا مفہوم بھی نکل سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں متشابہ آیات۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ محکم آیات کے پیچھے لگتے ہیں، جن آیات میں واضح احکامات اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان احکامات کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں۔ اور جو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں کے اندر خرابیاں ہیں، وہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور متشابہ آیات کے پیچھے چلنے کا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، فرمایا کہ وہ ان آیات میں سے اپنی مرضی کا معنی اور مفہوم نکال کر فتنہ تلاش کرتے ہیں، فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے دور میں ایسے بڑے سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنی عقل کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، حالانکہ تفسیر وہی ہے، سب سے اعلیٰ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر ہے جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے، قرآن کی آیات کی وضاحت کرتی ہے، وہ سب سے اعلیٰ تفسیر۔ اس کے بعد وہ تفسیر جو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کی تفسیر بیان فرمائی اور صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہم تک پہنچائی، وہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہے۔ اسے تفسیر معصور جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو تفسیر بالرائے ہے، یعنی اپنی عقل کے مطابق تفسیر کرنا، اپنی سمجھ کے مطابق تفسیر کرنا، اس قسم کی تفسیر کرنے والے لوگوں میں سے اکثر لوگ وہ پھسل گئے ہیں، وہ غلطی پر چلے گئے۔ اور اس طرح آج بھی بڑے سارے لوگ ہیں جنہوں نے عقل کا سہارا لے کر وہ جو آیات ہیں متشابہ آیات جن کو کہا جاتا ہے، ان آیات کے پیچھے لگ کے اپنی مرضی کے معنی اور مفہوم بیان کر کے تو قرآن کا کچھ ترجمہ کر دیا، کئی اس کے ایسے مفاہیم بیان کر دیے جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، نہ صحابہ اکرام نے بیان کیے، نہ تابعین نے بیان کیے، نہ تبع تابعین نے بیان کیے، نہ ائمہ دین نے بیان کیے، نہ محدثین نے بیان کیے۔ تو یہ اپنی عقل کے جو پیروکار ہیں وہ اپنی عقل کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور متشابہ آیات کو لے کر اس میں سے اپنی مرضی کے مسائل نکالتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، جو مومن لوگ ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ محکم آیات کے پیچھے چلتے ہیں، محکم آیات کو سمجھتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، اور جو متشابہ آیات ہیں ان کا بھی انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، راسخ فی العلم جو علماء، اللہ پر ایمان رکھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے جو علماء ہیں، وہ کہتے ہیں محکم آیات ہوں یا متشابہ آیات ہوں، ہمیں ان آیتوں کی سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمارا سب پہ ایمان ہے، کیونکہ کل من عند ربنا، تمام آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ تو یہی بہتر۔ اور جو کچھ ایسی آیات جو متشابہ آیات ہیں جن میں سے کئی مفہوم نکل سکتے ہیں، جس کا سہارا لے کر فتنہ پرور لوگ غلط باتیں نکال کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے اور ایمان یہ رکھنا چاہیے آیات محکم ہے یا متشابہ، سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہمارا سب پہ ایمان ہے۔ اگر ہمیں کسی کی سمجھ نہیں آ رہی پھر بھی ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اللہ نے اس میں جو بھی بیان کیا ہے حق بیان کیا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ محکم اور متشابہ آیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ ایک لایا عمل دے دیا، اور پھر اس کے بعد ایک دعا بھی ہمیں سکھا دی ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ جو مومن دعا ہوتے ہیں نا، مومن لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ ہونے دینا، کہیں ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں اور کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اگر فتنہ ہے تو ہمیں
ہمارے دلوں کو ٹیڑھے پن سے بچائے رکھنا، کجیوں سے بچائے رکھنا، اور ہمیں اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، اور ہدایت دینے کے بعد پھر ہمیں گمراہ نہ ہونے دینا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت نصیب فرما۔ تو یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، اور اللہ کے قرآن کے جو محکم آیات ہیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے تو اس لیے چند ایک باتیں بیان ہو پاتی ہیں۔ اللہ جو ہم نے بیان کیا، جو سمجھا، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔